پھر ایک سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے جو اہل بدعت کی جانب سے عمومی طور پر سامنے آتا ہے، یا کسی کے ذہن میں بھی یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر نعت علی جائز نہیں ہے اور یہ من گھڑت ہے، بے سروپا ہے، جیسا کہ ہم نے بیان کیا، تو پھر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو بزرگوں کے وظائف میں موجود ہے، جیسا کہ بعض لوگ اس کو جواہر خمسہ اور دعائے سیفی میں دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ جواہر خمسہ یا دعائے سیفی میں اس کا موجود ہونا ہی خود مشکوک ہے، لیکن اگر بالفرض و محال یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ جواہر خمسہ میں کوئی چیز آ گئی، جواہر خمسہ میں موجود ہونے کی وجہ سے ایسے وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے کہ جناب جیسے کیسا بھی ہے، بس بزرگوں کی کتاب میں آ گیا تو مان لو، کیا ایسا ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں اس کا جواب دینے کے لیے مجھے تو کوئی زیادہ تگ و دو کی اس لیے بھی ضرورت نہیں کہ یہ مسئلہ ہمارے لیے خود، چونکہ ہمیں تو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ کہ ہم ایسے وظائف نہ کرتے ہیں، نہ کسی کو اجازت دیتے ہیں، نہ ہم کسی کو اس بنیاد پر جناب یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی شروع ہو جاؤ غیر اللہ سے مدد مانگنے۔ لیکن چونکہ اہل بدعت یہ کرتے ہیں، تو اہل بدعت کو سمجھانے کے لیے میں سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے انہی کی کتاب کا حوالہ پیش کرتا ہوں۔ میرے پاس اس وقت بریلی مسلک کے مولوی احمد رضا خان فاضل بریلوی، جو بریلیوں میں اعلیٰ حضرت اور بڑے القابات کے متحمل سمجھے جاتے ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ بعض وظائف میں قرآن کی آیتیں اور صورتوں کو معکوس کر کے پڑھنے کا ذکر ہے، یعنی الٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، قرآن کی آیتوں کو صورتوں کو اس طریقے سے الٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، تو کیا ایسا پڑھنا جائز ہے؟ اور بزرگوں کے وظائف میں لکھا ہوا ہے۔ سائل نے اس طرح سوال کیا تو احمد رضا خان نے جواب میں لکھا کہ نہیں، حرام حرام اور اشد حرام، کبیرہ اور سخت کبیرہ قریب کفر ہے۔ ملفوظات حصہ سوم صفحہ نمبر 354 پہ کہتے ہیں نہیں، بالکل جائز نہیں ہے، یہ بالکل حرام ہے۔ اور اسی طریقے سے ان سے جب پوچھا گیا دوبارہ کہ پھر یہ صوفیاء کے اعمال میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی، تو وہاں لکھی ہوئی ہیں، صوفیاء کے اعمال میں یہ باتیں موجود ہیں کہ صوفیاء اس طرح کے وظیفے نعوذ باللہ ان کی طرف کسی نے منسوخ کر دیے ہیں، ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ اس طرح کے وظیفے لوگوں کو پڑھ کے سناتے تھے یا اجازت دیتے تھے۔ یہ میرے پاس کتاب ہے ملفوظات، اس کے اندر صفحہ نمبر 354 پہ دوسرا سوال، عرض حضور پھر صوفیاء کرام کے وظائف میں یہ اعمال کس طرح داخل ہوئے؟ پھر انہوں نے جواب میں کہا احادیث جن کے منقول عنہ حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان میں کس قدر موضوعات ہیں۔ اب یہاں پر خود احمد رضا خان نے یہ بتا دیا کہ جناب آپ کہتے ہو کہ بزرگوں کے وظائف میں اور صوفیاء کے وظائف میں یہ کیسے آ گیا؟ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگوں نے غلط باتیں منسوب کی ہوئی ہیں، موضوعات اس پر بزرگوں نے تقریباً میرے پاس موضوعات پر لکھی گئی کتابوں کی 70 کے قریب لسٹ ہے جو اکابر علماء کرام نے لکھی ہیں اور آج تک اردو زبان میں بھی لکھی جا رہی ہیں۔ وہ احادیث جو بزرگوں کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، نبی کی طرف منسوب ہیں، لیکن موضوع روایتیں، ایسا بھی موجود ہوتا ہے۔ کبھی صوفیاء کی طرف وہ جو ہے ان کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے اور وہ موضوع ہوتی ہیں۔ تو احمد رضا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اب کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موضوع روایتیں منسوب نہیں کر دی گئی؟ تو صوفیاء کی طرف اس طرح کے موضوع باتیں اور من گھڑت باتیں منسوب ہونا یہ کہاں بعید ہے؟ یہ بھی تو ممکن ہے، ایسا بھی ہو جائے گا۔ تو آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اب بتائیں اس تناظر میں، احمد رضا کے اس فتوے کے تناظر میں، اس عبارت کے تناظر میں مجھے بتائیں جواہر خمسہ میں اگر اس طرح کی کوئی وظیفہ آ گیا، دعائے سیفی میں آ گیا ایسا کوئی وظیفہ کہ جس میں اس طریقے سے استعانت لغیر اللہ ہو، تو کیا اس کے لیے کوئی سند کی ضرورت نہیں ہوگی؟ اور کیا جب وہ اسلام کے واضح عقیدے اور نظریے سے ٹکرا رہا ہوگا تو کیا ایسی چیز کو موضوع اور من گھڑت کہہ کر رد نہیں کرنا چاہیے؟ لیکن پھر بھی حیران ہو ایک طرف کہ یہ لوگ خود احمد رضا خان ان چیزوں کو رد کر رہا ہے کہ بعض وظائف اس طرح آ جاتے ہیں، غلطی سے ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف وہ انہی غلط وظائف کو سامنے رکھ کر ان سے استدلال کرتے ہوئے احمد رضا خان جو ہے وہ اپنے عقیدے علم العلا میں ثابت کر رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی دافع البلا ہیں، مصیبتیں دور کرتے ہیں، مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں۔ اور پھر نعوذ باللہ اگر آپ نعت علی کے الفاظ پر غور کریں، جیسا کہ روافظ کا طالب جوہری کا بھی ایک نیٹ کے اوپر بیان موجود ہے واضح طور پر، آپ اس کے الفاظ پر غور کریں اور اس کے پس منظر جو روافظ بیان کرتے ہیں اس پر غور کریں، تو یہ الفاظ حضرت علی کی بھی توہین ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سے نعوذ باللہ تنقیص لازم آتی ہے کہ غزوہ خیبر میں یا غزوہ احد میں یا غزوہ بدر یا حنین جیسے مختلف جھوٹ بولنے والے بہت تھے، تو بولنے والوں نے اس کو الگ الگ طریقے سے نقل کیا کہ کسی نے کوئی غزوہ کہ وہاں پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پریشان ہو گئے کہ جی ہم کل کیسے جنگ فتح کریں گے، تو وہاں پر یہ اللہ کی طرف سے وہی آئی نعوذ باللہ کہ حضرت علی کو پکارو، ان کو ندا کرو، اور پھر وہ بھی کس انداز میں کہ ناد علی مظہر العجائب
فی کل ہم و غم سینجلی، اس طریقے سے الفاظ آئے کہ نبی کو کہا جا رہا ہے تم علی کو پکارو۔ عجیب بات یہ ہے کہ دنیا کا یہ اصول ہے کہ انسان مدد، استعانت اپنے سے زیادہ طاقتور، اپنے سے زیادہ مضبوط اور اپنے سے زیادہ جو ہے وہ رابطے اور تعلق والے سے مدد مانگتا ہے۔ یہاں معاملہ اتنا الٹ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے سے کم درجے کے، کیونکہ آپ نبی ہیں اور ساری امت آپ کی قدموں کی خاک پہ قربان ہو جائے۔ حضرت علی صحابی اپنی جگہ، صحابیت کا مقام اپنی جگہ، وہ خلیفہ راشد اپنی جگہ، حضرت علی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے داماد اپنی جگہ، مقام مرتبے سارے فضائل اپنی جگہ پر، لیکن نبوت سے اس کا مقام بہت نیچے ہونے کے باوجود نبی پکارے تو نیچے حضرت علی کو پکارے۔ یہ کس قدر عجیب بات ہے کہ ایک مقام اور مرتبے کے افضل اور اعلیٰ اور نبی اور رسول اور سارے رسولوں کے امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے نعوذ باللہ وحی آ رہی ہے کہ آپ اپنے سے کم درجے کے حضرت علی کو پکارو، اور پھر اس کے لیے الفاظ یا علی یا علی یا علی 3 دفعہ اس پر تالی جوہری نے جو نقشہ کھینچے، آپ نقشے سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک جھوٹ بولنے والے نے جھوٹ باندھا، دوسرے نے اس جھوٹ کو احمد رضا نے اس پر اپنی اینٹ رکھ کے عمارت کھڑی کرنے کی کوشش کی، اور آج روافظ اسی نادر علی کی کوئی سند موجود نہیں ہے، صرف اس کو احمد رضا کی کتابوں سے ثابت کر کے اور اس کو اس طریقے سے نعوذ باللہ بزرگوں کی طرف منسوب کر کے اس پر اپنے عقیدے کی بنیاد رکھتے ہیں کہ نبی نے علی کو پکارا، نعوذ باللہ مشکل وقت میں۔ تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس سے کتنا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور اہل اسلام کا کتنا غلط عقیدہ بنایا جا رہا ہے۔ اور احمد رضا اس پر کتاب لکھ رہا ہے اور لکھ رہا ہے کہ حضرت علی حاجت روا ہو گئے، مشکل کشا ہو گئے، دافع البلا، کس کی بلا کو دور کر رہے ہیں؟ آپ یہ تو سوچو کہ اس نادر علی میں وہ کس کی بلا نعوذ باللہ دور کر رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا قرب اللہ سے اور جن کا تعلق اللہ سے کتنا قریب ہے، وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، بلکہ دنیا کے اندر اگر کسی کو اللہ سے قرب حاصل کرنا ہو، اللہ سے تعلق بنانا ہو، تو اس کو وہ جتنا نبی سے اس کو قرب ہوگا وہ اتنا جو ہے اللہ کے قریب جا سکتا ہے۔ وہ نبی جو اقرب ہو، تمام نبیوں سے بھی اللہ کے اقرب ہو، وہ نعوذ باللہ مشکل میں حضرت علی کو پکاریں گے، تو یہ ایک آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ اس سے عقیدے پر کتنی خطرناک ضرب لگ سکتی ہے۔ لیکن روافظ نے اس زہر کو اہل سنت میں گھولنے کے لیے احمد رضا کے کندھے کو استعمال کیا اور اس کے ہاتھ کو استعمال کیا، اور آج یہ ہم پر جو ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے۔ تو یہ تو میں نے آپ حضرات کے سامنے وہ حوالہ جات پڑھ لیے جن میں واضح طور پر جو ہے یہ ہے کہ حضرت ملا علی قاری نے بھی اس کو مفتریات شیعہ میں سے اسی لیے لکھا ہے کہ یہ نادر علی انتہائی خطرناک چیز ہے، اس سے اہل سنت کے عقیدے پر ضرب پڑتی ہے، اس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دافع البلا ہونا نعوذ باللہ تو ثابت نہیں ہوگا، اور مشکل کشا حاجت روا مافوق الاسباب ہونا ثابت نہیں ہوگا، لیکن نبی کی تنقید ضرور ہو جائے گی۔ اس لیے ان چیزوں سے احتیاط بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس مفتریات شیعہ کو اہل سنت میں جو ہے وہ گھسیڑنے کی اور اس میں اس کا زہر گھولنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے اور گنجائش نہیں ہے۔ یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ عمر، داعیان دین حق مفتی نجیب اللہ عمر، یا باطل کو شک مفتی نجیب اللہ